الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 26 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سلام کرنے کے آداب۔ انسان کی روزمرہ عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی الفاظ ادا کرتا ہے ملاقات کے لیے۔ کافر لوگ اپنی مرضی سے اپنے منتخب کردہ الفاظ بولتے ہیں، اسی طرح کچھ علاقے کے لوگ اپنی مرضی سے کچھ الفاظ بولتے ہیں۔ مثلا فارسی والے خوش آمدید کا لفظ بولتے ہیں ملاقات کے وقت، ہمارے پنجابی بسم اللہ بولتے ہیں، یا ست بسم اللہ، جی آیا میں، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے لوگ مرحبا جو ہے اس کے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سب انسانوں کے اپنے منتخب کردہ الفاظ ہیں، جن کے بولنے سے صرف ایک انسانی عادات تو ادا ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا۔ ہمارے دین اسلام نے جو ایک کامل، مکمل، خوبصورت دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام عطا فرمایا ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں بڑے خوبصورت الفاظ عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی ملاقات کرے تو کوئی اور لفظ نہیں بلکہ سلام کے لفظ سے ابتدا کرے، السلام علیکم، یہ الفاظ کم از کم بولے، اور ان الفاظ سے ملاقات کے وقت بات چیت کی، گفتگو کی ابتدا کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک قسم ہے السلام، کہ آپ نے قرآن پاک میں بھی اور اسی طرح دیگر دعاؤں میں بھی اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک قسم جو ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لفظ سے ہماری ملاقات کی گفتگو اور ہماری بات چیت شروع ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس اسلامی بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا کر اپنی اس ملاقات کے وقت بولے جانے الفاظ کو استعمال کریں گے تو ہماری یہ ملاقات یہ صرف ایک عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے بھی بہت سارے آداب ہیں کہ سلام کیسے کرنا ہے، کن الفاظ میں کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایک صحابی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے افشاء السلام، کہ سلام کو خوب پھیلا دے۔ سلام جو ہے اتنا زیادہ آپس میں سلام کرو، اتنا زیادہ کرو کہ ہر مسلمان کے اندر یہ سلام والا کلام پھیل جائے، اس کے اندر کوئی کنجوسی نہ کرے۔ ملاقات کریں تو السلام علیکم، السلام علیکم، یہ لفظ ہر مسلمان کی زبان پر ملاقات کے وقت جاری ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس وقت ان سے فرمایا کہ آپ فرشتوں کو جا کر سلام کریں، تو انہوں نے جا کر فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم۔ تو فرشتوں نے جواب میں جو بات کہی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے سلام کیا تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی ملاقات کے وقت سلام ہوگا۔ چنانچہ پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ملاقات کا سلسلہ اور اس میں سلام کے استعمال کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہو گیا۔ تو اسلامی الفاظ کو سلام میں استعمال کرنا ہے، اپنی علاقائی یا اپنی جو مرضی سے بنائے گئے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا، اور اسلام نے ہمیں یہی بتایا کہ السلام علیکم یہ لفظ کم از کم ملاقات کے وقت بولنا ہے۔ پھر سلام کرتے وقت اس کے لیے کئی درجات ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دے کر فرمایا عشر، اسے 10 نیکیاں مل گئی۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دے کر فرمایا 20، اسے 20 نیکیاں مل گئی۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب دے کر ارشاد فرمایا 30، اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم مکمل سلام کریں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں مل گئی۔ اور نیکیاں تو ایک آخرت کا خزانہ ہے، اس کو تو حاصل کرنا چاہیے، اور اس پر نہ کوئی محنت ہوتی ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، بس زبان سے 3 جملے بولنے اور 30 نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ جائیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مکمل سلام کرنا۔ سلام کرنے میں غیر مسلم لوگوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس آدمی کا ہماری اس امت سے کوئی تعلق نہیں جو ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف۔ ترمذی شریف کی روایت، فرمایا کہ یہودیوں کا سلام کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے سلام کرنے کا انداز یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہیں بولتے، ہتھیلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے نہ انگلیوں سے اشارہ صرف کرنا ہے، نہ صرف ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے، بلکہ زبان سے بولنا ہے السلام علیکم۔ تو اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی جس کو آپ سلام کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، وہ دور ہے، یا آپ ایسی جگہ میں ہیں، مثلا گاڑی میں ہیں، شیشے بند ہیں، تو آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی، تو آپ زبان سے بھی بولیں اور ساتھ اشارہ بھی کر دیں، تو پھر تو گنجائش ہے۔ صرف اشارہ کر دینا اور زبان سے سلام نہ کہنا یہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہود و نصارہ کی، غیر مسلم لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سلام کے سلسلے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ سلام کرتے وقت آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود سلام میں پہل کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، سئل عن الرجلین، 2 آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یلتقیان، کہ دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایہما یبدأ بالسلام، تو ان میں سے کون سب سے پہلے سلام میں ابتدا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاہما باللہ، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ سب سے پہلے سلام کرے۔ تو گویا کہ سلام کرنے والے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے اس کے دل سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ پہل نہیں نہ کرتے سلام کرنے، ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے میں کیوں سلام کروں، کرنا ہے تو وہ کرے، میں کیوں کروں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، یعنی دل میں تکبر ہوتا ہے۔
اور تکبر کی وجہ سے آدمی سلام نہیں کرتا. تو جو پہلے سلام کر لے گا اس کے دل سے تکبر نکل جائے گا، اور جب تکبر نکل جائے گا تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. تو اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. اگر کوئی مشرک سامنے آ جائے یا اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے کوئی سامنے آ جائے، تو اسے پہلے سلام نہیں کہنا بلکہ خاموش رہنا ہے. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو پہلے سلام نہ کہا کرو. لیکن اگر وہ کہہ دیں، وہ کہیں السلام علیکم، تو پھر ہم نے کیا کہنا ہے؟ تو غیر مسلم جب سلام کہے تو بخاری شریف کی روایت میں یہ تعلیم ہے، اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، کہ جب اہل کتاب تمہیں سلام کہیں تو جواب میں پورا سلام نہ کہنا، وعلیکم السلام نہ کہنا، بلکہ صرف کہنا وعلیکم. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ یہودی بڑے شرارتی لوگ ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے برے الفاظ میں جو ہے بد دعا دیا کر، کیونکہ السلام علیکم کی بجائے وہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور موت، تباہی. تو گویا کہ وہ بجائے سلامتی کے وہ تباہی کی بد دعا دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف اتنا کہتے تھے وعلیکم، کہ یہ تباہی تمہارے اوپر ہو، ہمارے اوپر نہ. تو اس لیے الفاظ جب بھی سلام کے بولیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ بولیں. کئی لوگ بڑے سٹائل سے السلام علیکم ایسے کہہ دیتے ہیں، یا الف جو ہے وہ تو ہمیں سنائی دیتی ہے، سین کی آواز نہیں آتی، تو یا سین کی آواز آتی ہے الف، یعنی مکمل سلام کے الفاظ کو نہیں بولتے. یہ سٹائل نہیں اس میں مارنے چاہیے، بلکہ صحیح طریقے سے جو اسلام کا طریقہ ہے، السلام علیکم کا لفظ صاف اور واضح بولنا چاہیے، کیونکہ اس لفظ کو صحیح نہ بولنے سے اس کے معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے بجائے آپ دعا کے کہیں بد دعا ہی نہ دینا شروع کر دیں. تو اس لیے جب بھی کوئی غیر مسلم سلام کہے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے. جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہو، چاہے کال کر رہے ہیں، تو جب بھی کال ملے تو سب سے پہلے ہیلو نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ السلام علیکم. سلام سے گفتگو کی ابتدا کریں. دونوں آپس میں بیٹھے ہیں یا ملاقات کی ہے، بات کرنی ہے، تو سب سے پہلی بات مسلمان کی السلام علیکم ہونی چاہیے. تو گفتگو سے پہلے سلام ہو. ترمذی شریف کی روایت ہے، السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. اگر کوئی آدمی کسی کو سلام کہتا ہے، جواب نہیں مل رہا، مثلا گھر میں گیا ہے، دستک دی ہے، تو اس وقت اجازت لینے کا طریقہ شریعت نے بتایا کہ سلام کریں. جواب ملے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر آنے کی اجازت ہے. سلام لے رہے ہیں، جواب نہیں مل رہا، پھر یہ دوسری دفعہ سلام کریں. دوسری دفعہ بھی جواب نہیں ملا، تیسری دفعہ سلام کریں. لیکن جب تینوں دفعہ جواب نہیں ملا تو پھر واپس چلے جانا چاہیے، پھر اس سے زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ بھی 3 دفعہ سلام کہتے تھے، اگر جواب نہیں ملتا تو آپ واپس چلے جائیں. سلام کرنے میں کون سلام کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹے آدمی کو چاہیے وہ بڑے کو سلام کرے. والمار علی القائد، جو گزرنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، یا کسی سواری پہ سوار جا رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. والقلیل علی الکثیر، اور جو چھوٹی جماعت ہے وہ بڑی جماعت کے پاس سے جب گزرے تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ وہ پہلے سلام کہیں. یہ ترتیب حدیث پاک میں بیان فرمائی. بچے اگر سامنے آ جائیں تو ان کو بھی سلام کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ ہے اس کو کیا سلام کرنا ہے. نہیں، سلام اتنا پھیلائیں کہ چھوٹے بڑے بچوں تک سب کو جب بھی ملے سلام کہتے ہوئے گزرے. اسی طرح اگر سلام کہنا ہے، گھر میں آدمی داخل ہوا، کچھ لوگ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں، تو سونے والوں کا خیال کرنا چاہیے، وہاں اونچی آواز سے نہیں بلکہ اتنی آواز سے سلام کہنا کہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کی نیند خراب نہ. جب بھی آدمی مجلس سے جدا ہو،
تو وہاں جدا ہوتے وقت بھی سلام کہنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے اگر جدائی ہوئی، مثلا صحابہ کرام گزرتے، راستے میں درخت آ گیا، ایک صحابی درخت کے اس طرف سے گزرا، دوسرا اس طرف سے گزرا، پھر جب دونوں اکٹھے ہوتے، حالانکہ جدائی ایک لمحے سے بھی کم ہے، پھر بھی جب ملتے تو پھر کہتے السلام علیکم۔ تو اتنی بھی اگر جدائی ہو تو سلام میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سلام فوراً کہنا چاہیے۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہو تو سلام کہنا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اس کی ساری باتوں کی کفالت اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ کتنا آسان سا سودا ہے، بس ہم نے اتنا کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی ضمانت میں ہم چلیں۔ اور پھر اگر گھر خالی ہے اور یقین ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں، تو پھر کم از کم یہ الفاظ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی فرشتے ہوں تو وہ آپ کے اس سلام کے مخاطب ہوں، تو وہ آپ کا سلام ان تک پہنچ جائے گا۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے، لیکن جواب کیسے دینا ہے؟ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس کے جواب میں زیادہ اچھے الفاظ سے جواب دو، لیکن اگر اچھے الفاظ نہیں مل سکتے تو پھر تم کم از کم جتنا اس نے سلام میں اچھے الفاظ استعمال کیے آپ بھی اس کے برابر اور اسی جیسے الفاظ میں جواب دیں۔ مثلا ایک آدمی آ کر کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ ورحمۃ اللہ کا لفظ ساتھ بڑھا دیں، اور اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ وبرکاتہ کا لفظ بڑھا دیں۔ لیکن اگر اس نے آتے ہوئے سلام میں تینوں لفظ استعمال کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر آپ جواب میں صرف اتنے ہی الفاظ کہہ سکتے ہیں، آگے مزید الفاظ نہیں کہہ سکتے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو، یہ سب اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ شریعت نے ہمیں صرف اتنا بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں بھی اتنا کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی آدمی غائب ہے تو اس کو بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے، مثلا کوئی آدمی سفر کر کے کہیں جا رہا ہے تو آدمی ان کو کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ تو ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پوری امت کو سلام بھیجا ہے۔ جب معراج کے شب آپ گئے تھے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا اس میں یہ ہے کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ تو جب یہ حدیث ہم سنیں تو ہمیں کہنا چاہیے علیہ وعلیہ السلام، کہ اس پر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو۔ یہ سلام کے وہ احکام اور مسائل ہیں جن کا ہم خیال رکھیں گے تو ہماری یہ سلام کہنے والی عادت عبادت بن جائے۔